بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد راشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں RLKU پروڈکشن کی اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن، جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ۔ آپ نامور ماہر تعلیم ہیں، معروف اسلامی اسکالر اور قرآن مجید کے پہلے غیر منقوط مترجم۔ آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہیں۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بہت سے صفاتی نام ہیں، اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن مجید میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ملتے ہیں، اور بطور خاص آپ کا جو اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معارف اور معنی اور اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ راشد صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء ہیں، جن کو ہم اسماء النبی کہتے ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پہ میری ڈاکٹریٹ ہے، ماشاءاللہ، میری PhD اسی موضوع پر ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک طرف جو 99 اسماء النبی ہیں وہی نبی کریم کے نام ہیں۔ میں نے کل کے پروگرام میں جو گزشتہ روز ہمارا تھا اس میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 99 صفات تو نہیں ہیں۔ جی جی، اللہ رب العالمین ہے تو اس کی صفات لاتعداد ہیں، اور ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین ہیں تو ان کی صفات بھی لاتعداد ہیں۔ ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے، بے تحاشا ہیں، ہمارے تو گمان میں بھی نہیں آ سکتی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو آپ کی صفات ہیں، انہی سے صفاتی نام اخذ ہوتے ہیں جی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ جو صفاتی نام ہیں نا آپ کے، بے شمار ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ اب یہ محض نام نہیں ہیں، بلکہ ان ناموں کے پیچھے پس منظر میں سیرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ آپ کا ہر اسم گرامی جو ہے وہ سیرت کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ آپ اس میں داخل ہوں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جہان آباد آپ کو نظر آئے گا۔ واہ واہ۔ لیکن وہ منتظر ہیں کہ ہم اس میں غور کتنا کرتے ہیں، اور غور کر کے اپنے سیرت و کردار میں آپ کی صفات کو داخل کتنا کرتے ہیں۔ آج میل ہوں یا فیمیل، جی، ہم میل تقریباً 90% 99% ہمارے ناموں کے ساتھ بھی سابقہ یا لاحقہ جی جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، جی، نسبت ہوتی ہے، بالکل نسبت ہوتی ہے، بالکل، جی سر۔ ٹھیک ہے نا۔ تو محمد، طاہر، مصطفیٰ، یہ تینوں میرے نام جو ہیں جی جی، یہ نبی کریم کے اسماء میں سے واہ واہ، بہت خوبصورت سر۔ تینوں نام۔ جی سر، آپ طاہر بھی ہیں، محمد بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں۔ واہ واہ۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ ان صفات کے اندر جو میرے نام کا حصہ ہیں جی، ان کا میری ذات سے کیا اطلاق بنتا ہے۔ بالکل سر۔ کیا صرف نام رکھ لیا، نسبت پیدا کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی کافی اللہ تھا؟ علیہ وسلم۔ یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ محمد راشد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد آپ کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، وہ نسبت، اور راشد بھی آپ کا نام۔ واہ واہ، بہت خوب سر۔ آپ کے نام، دونوں نام جو ہیں یہ بھی نبی کریم کے نام ہیں۔ جی، راشد مانی جی، ہدایت دینے والا، سکھانے والا، یعنی راستہ کہ بتانے والا۔ ہمارے جو والدین ہیں ہاں، وہ چاہے شعوری طور پہ نہ بھی نام رکھ رہے ہوں، جی، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور ہے نسبت موجود یہی ہمارے ہے۔ ساتھ، لیکن ہم اس نسبت کو آج نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمارے سیرت و کردار میں وہ پرتو بہت کم نظر آتے ہیں۔ صرف زبان سے دعویٰ ہے ہمیں عاشق رسول ہونے کا، جی، لیکن جی، اپنے کردار سے ثابت نہیں کرتے۔ اس طرح فیمیل بیٹی ہو تو اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام، جی، اور باپ کا نام ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام میں سے ہو۔ اگر فیمیل بیوی ہے اس کے شوہر کا نام ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کریم کی نسبت ان کو بھی اسی طرح سے حاصل ہے۔ جی سر۔ لیکن ہم میں سے اس کو سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، جیسے میں نے کہا نا، آپ کی سیرت کے دروازے ہیں، جی سر۔ اور ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے
ہم آپ کے متبع ہوں، فالوور ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں. واہ. ٹھیک ہے، یہ ہم پہ لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی واہ، نہیں. بہت خوب. اور دل و نگاہ مسلمان اس وقت ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ٹرو پیروکار ہوں گے. بے شک وہ میل ہو یا فیمیل ہو، سب کے لیے پیغام ہے. باقی رہی بات کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار صفاتی ناموں میں سے آپ کا جو ذاتی نام محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ راشد صاحب، 2 نام ہیں کائنات کے، 2 نام ایسے جو اپنے لفظی اعتبار سے نہیں، حرف کے اعتبار سے بھی معنی و مفاہیم کا اپنے اندر ایک جہان آباد رکھتے ہیں. 2 نام. جی سر. ایک نام ہے اللہ، جی، اور ایک ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کون ذات؟ جو میری خالق ذات ہے، میری مالک ہے، میری رازق ذات ہے. اللہ جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھیں، اللہ جو ہے نا، اپنے لفظی اعتبار سے بھی، اسم کے اعتبار سے بھی اپنے اندر بے شمار معنی رکھتا ہے. لیکن اللہ کے حروف کو اگر الگ الگ کر دیں تب بھی وہ بامانی ہے. واہ واہ، بہت خوب. مثلاً اللہ سے الف ہٹا دیں، جی سر. کیا بنا؟ للہ. للہ. جی ابھی بھی بامانی ہے. جی اب دوسری لام ہٹا دیں، جی، کیا بچا؟ لہو، اسی کے لیے. اسی کے لیے. واہ واہ. اب بھی بامانی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب الف بھی ہٹا دیا، پہلی لام بھی ہٹا دی، دوسری لام بھی ہٹا دی، جی آخری کیا ہے؟ ہو. جی، بس وہی وہی. واہ واہ. ایک ایک حرف جو ہے وہ معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی کیا ہیں؟ بے تحاشا تعریف کیے گئے. جی، بے تحاشا تعریف کیے گئے. محمد کے معنی ہیں یعنی کہ نام کا میننگ ہی مبالغہ. لاجواب ہاں جی، ہے. نام کے معنی ہی یہ ہیں کہ بے تحاشا تعریف کیے گئے. یہاں ایک اور بات نکتے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی، اس کا اسلوب ہے جی، اللہ کی ذات کا، کہ جب بھی اپنے پیغمبر بھیجتا تھا نا، تو اگلے آنے والے پیغمبر کی خبر پچھلے پیغمبر کو دی جاتی تھی جی کہ سر. اب آپ کے بعد یہ پیغمبر آئیں گے. جی 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 سیکنڈ لاسٹ پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جی بالکل سر. سورہ صف میں، سورہ صف میں فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد. واہ واہ. عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی تھی، اے عیسیٰ، آپ کے بعد میرا ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. احمد ہوگا. اچھا، احمد کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی بے تحاشا تعریف کرنے والا. جی اچھا، جب آپ پیدا ہوئے تو والد تو تھے نہیں، آپ یتیم پیدا ہوئے. آپ کی ولادت بعد سعادت سے پہلے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی تھے ان کی وفات ہو گئی تھی. جی سر. اچھا، نام جن کی گود میں آئے وہ آپ کے دادا تھے، حضرت عبد المطلب. جی سر. اب انہوں نے جو آپ کا نام رکھا محمد رکھا، اللہ نے کہا احمد ہوں گے. جی سر. عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی تھی، جی تو نام محمد رکھا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دادا کن کے تھے؟ خاتم النبیین کے، صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب بصارت بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، کیونکہ دادا جی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم. تو دادا کو اتنا یقین تھا کہ اللہ نے نام احمد رکھا. احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنے والا. تو دادا کو اتنا یقین تھا کہ میرا پوتا اللہ کی اتنی تعریف کرے گا، اتنی تعریف کرے گا، اتنی تعریف کرے گا کہ وہ خود محمد ہو جائے گا. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب سر. خود صاحب تعریف ہو جائے گا. واہ. تو آپ نے نام محمد رکھ دیا، اور اللہ نے سرٹیفکیشن جاری کر دی 4 مرتبہ محمد رسول اللہ والذین معہ. 4 مرتبہ نام لے کر سرٹیفکیشن دے دی کہ محمد ہمیں قبول ہے. واقعی یہ اللہ کی اتنی تعریف کریں گے کہ خود محمد ہو جائیں گے. یعنی کہ قرآن مجید میں لفظ احمد 1 مرتبہ ہے، جی، اور لفظ محمد 4 مرتبہ. واہ واہ، بہت خوب. 4 مرتبہ تصدیق ہوئی ہے. جی. اچھا، اب محمد کے جیسے میں نے کہا تھا یہ بھی حرف حرف بامانی ہے. جی. محمد تعریف کیے گئے، محمد سے میم ہٹائیں، کیا بچا؟ حمد. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. اللہ کی تعریف. اب بھی بامانی ہے. جی سر. اچھا، میم ہٹا دی، اب ہا ہٹائیں، جی. کیا بچا؟ مد. مد. بلندی. الوف، بلندی. بلندی. جی سر. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب پہلے آپ نے میم ہٹائی تھی، پھر ہا ہٹایا، اب ہا کو ہٹا رہنے دیں، میم کو دوبارہ جوڑ دیں، کیا بنا؟ ممد.
مدد کرنے والا. واہ. اب بھی بامانی. محمد اللہ کی تعریف بے تحاشا تعریف کیے گئے, جی تعریف کر کے بے تحاشا تعریف کیے گئے, جی ستائش کے لائق. جی سر. اچھا, میم ہٹائی حمد, میم کو دوبارہ جوڑا ممد, مدد کرنے والے. اچھا, اب میم بھی ہٹا دیں, ہا بھی ہٹا دیں, اور پھر اگلی میم بھی ہٹا دیں, باقی کیا بچا؟ دال. اسٹینڈس فار دلیل. واہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی حرف حرف بامانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور محمد, یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کے معنی کو اگر حرف حرف کو بکھیر بھی دیں تب بھی بامانی رہتے ہیں. اور یہی فضیلت ہے آپ کے اسماء کی کہ سیرت کے دروازے ہیں. اب ہمیں اگر سیرت جاننی ہے, آپ کا ایک اسم مبارک لے لیں اور اس کے اندر داخل ہوں, آپ کو جہان آباد ملیں گے کہ اس میں ہماری کیا کیا رہنمائیاں ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین کرام, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آپ سماعت فرما رہے تھے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف اور معانی. انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.